ناول کا نام دل میں بستے ہو تم۔ وہ آج بھی وہی بیٹھی تھی جہاں وہ اسے گزشتہ 2 ہفتوں سے دیکھتا چلا آ رہا تھا، سنگی بنچ پہ بالکل سنگ مجسمے کی طرح ساکت و خاموش، کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے۔ پارک میں اس وقت روز کی طرح مرد و زن اور بچوں کی بھیڑ تھی، بھنت بھنت کی بولیاں، بلند آہنگ قہقہے، دبی دبی ہنسی، کچھ بھی تو اس کا ارتکاز نہ توڑ پا رہا تھا۔ پاپا مجھے سلائیڈ پہ چڑھائیں۔ کافی دیر سے ادھر ادھر بھاگتا اپنے ہم عمر بچوں سے چہلیاں کرتا ہوا سلجوق اس کے پاس آ کر رکا، اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تو وہ جو کافی دیر سے اسے دیکھنے کا کام انتہائی توجہ اور محبت سے کر رہا تھا، چونک کر حواسوں میں پلٹا۔ ہاں چلو اپنے بیٹے کو سلائیڈ پر چڑھاتے ہیں۔ انتہائی خوش دلی سے بولتے ہوئے اس نے سلجوق کے پھولے سرخ رخساروں پر لگاتار کئی بوسے دے ڈالے۔ اور یہ پرنسس مناہل کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے سلجوق سے پوچھا۔ وہ رہی۔ سلجوق کی انگلی کے اشارے کی سمت دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دیا۔ مناہل روز کی طرح آج بھی ایک گروپ جوائن کیے بیٹھی تھی۔ خاتون اسے چپس کا پیکٹ کھول کے دے رہی تھی، جبکہ چاکلیٹ سے وہ پہلے ہی سارا منہ اور فراق خراب کر چکی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری کہ بے ساختہ ہر ایک کا دل اسے گود میں لے کر پیار کرنے کو چاہتا۔ بڑی دوستانہ طبیعت پائی تھی، کیا مجال کہ کسی اجنبی سے بتک جائے۔ مناہل اس سے نظر ہٹاتے ہی بے ساختہ مطلوبہ منظر پہ جم گئی۔ اس لڑکی میں ایسا کچھ بھی چونکا دینے یا ٹھٹکا دینے والا نہ تھا۔ سیاہ بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی ایک طرف پڑی ہوئی تھی، دائیں کاندھے پہ مرون شال جو نیچے بینچ تک آ رہی تھی، گندمی رنگت جس میں زردی واضح طور پر گھلی ہوئی تھی، گہری سرمئی آنکھیں اور ان میں چھایا حزن۔ ہاں اس لڑکی کے سراپے پہ ایک واضح دکھائی دیتی ملال کی چادر لپٹی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ہلکورے لیتا دکھ ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا، اور وہ بھی تو انہی آنکھوں کی ہی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ان سرمئی آنکھوں میں بلا کی کشش محسوس ہوئی تھی اسے۔ شام دبے قدموں اترنا شروع ہو گئی تھی، رفتہ رفتہ پارک خالی ہونے لگا۔ بسیروں میں لوٹتے پکیوریوں چھکاریاں ماحول کو بے حد حسین بنا رہی تھی۔ قریبی مسجد سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی تو فضا مزید کیف آور ہو گئی۔ وہ لڑکی بھی بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور شال سے سر کو ڈھانک کر چل دی۔ مناہل کا چاکلیٹ سے بھرا منہ ٹشو سے صاف کرتے ہوئے علی حسن نے اس لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو حیرت پھر دکھ کی کیفیت میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس لڑکی کی چال میں واضح لنگراہٹ تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ منظر نمبر 2، کچھ نہیں ہوا۔ مجھے تم خواہ پریشان ہو رہے ہو۔ آچھی! تسلی آمیز لہجے میں بولتے ہوئے اس نے زور سے چھینک ماری، ساتھ ہی ٹشو باکس سے ٹشو گھسیٹ لیا۔ کمال ہے یار، تم نے 15 منٹ کی کال میں بلا مبالغہ 7-8 مرتبہ چھینکیں ماری ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ ٹھیک ہو۔ سیدھی طرح بتاؤ ڈاکٹر پاس گئی تھی یا یوں ہی گھر میں بڑی میڈیسن سے کام چلا رہی ہو؟ اب کہ وہ ذرا ڈپٹ کے پوچھ رہا تھا۔ قسم سے عامر، معمولی سا نزلہ بخار ہے، ذرا سا جاڑے نے جھاڑا ہے۔ وہ زکام زدہ آواز میں صفائی دینے لگی۔ محترمہ یہ تو قریب آ کے معائنہ کر کے بعد میں ہی پتہ چلے گا کہ یہ موسمی نزلہ و بخار باوجود علاج کے ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا۔ ٹھہرو میں آتا ہوں۔ نہیں عامر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آچھی! اگلے 15 منٹ میں عامر اس کے کمرے میں اس کے روبرو موجود تھا، مع ایک عدد وائٹ روز کے بکے کے اور ڈھیر ساری چاکلیٹ کینڈیز اور سوپ کے پیکٹ کے۔ یہ ہلکا سا نزلہ زکام ہے؟ وہ اس کی تپتی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر چلایا۔ ہاں تو عامر، اس میں بخار کا کیا قصور؟ موسم دیکھو کتنا سرد ہے، قہرے کا قہر ٹوٹ رہا ہے۔ پچھلے 4 دنوں سے سورج کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اب ایسے یک بستہ موسم میں بخار کا ہونا کیا انوکھی بات ہے۔ وہ کوہنی کے بل اٹھتے ہوئے نکاہت سے بولی۔ چہرہ بخار کی تپش سے سرخ تھا
آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ ذرا مجھے ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ تو دکھاؤ۔ وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھی دواؤں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے نہیں گئی تھی، نکڑ والے ڈاکٹر سے بھائی دوا لے آئے تھے۔ وہ بازو میں کشن بھرتے ہوئے بولی تو وہ بے ساختہ عامر نے اپنا سر تھام لیا۔ یار حبیبہ، حد ہے خود پہ ظلم کی۔ اب یہ نکڑ وال شیشے کی لمبی الماری میں رنگ برنگی دوائیاں بیچنے والا عطائی کہاں کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے؟ تم اٹھو، چلو میرے ساتھ، میرے دوست کا کزن ڈاکٹر زبیل حال ہی میں امریکہ سے لوٹا ہے، اس کی کلینک پر چلتے ہیں۔ عامر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا۔ نہیں عامر بھائی، میڈیسن لے تو آئے تھے اور بھابھی پرمیشن نہیں دیں گی۔ وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے انکاری لہجے میں بولی۔ ان کے تو اچھے بھی پرمیشن دیں گے۔ وہ اس کی ایک نہ سنتا باہر لے آیا۔ وہ ایسا ہی تھا، منہ زور اور اپنی منمانی کرنے والا۔ گرم وہ آرام دہ لانچ میں شینا بھابھی 2 سالہ شاویز کو کھانا کھلا رہی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر ناگواری نے ان کے ماتھے پہ بے شمار شکنیں گھڑ لیں۔ اسے تیز بخار ہے، میں نے سوچا اسے کسی اچھے سے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا آتے ہیں۔ عامر تحمل سے بولا۔ کیوں، اس نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس کے بھائی دوا لے آئے تھے؟ بے حد ناگوار انداز میں وہ بولیں۔ اور اگر کسی ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کروانا ہے تو خالد خود کروا آئیں گے، کسی کو خواہ مخواہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت گھر میں موجود ہوں اور حبیبہ کو یوں ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت نہیں دے سکتی جب تک خالد گھر پہ نہیں آ جاتے۔ شینا کا لہجہ وہ انداز قطعی تھا۔ حبیبہ نے عامر کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ عامر نے سر کو زور سے جنبش دی۔ میں خالد بھائی سے بات کر چکا ہوں، آپ تصدیق کر لیجئے گا۔ چلو حبیبہ، وہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ کر حبیبہ کے کاندھوں پہ بازو رکھ کے آگے بڑھ گیا۔ شینا سلک کر رہ گئی۔ گاڑی کا گرم و پرسکون ماحول اعصاب کو تقویت دینے لگا۔ عامر بھابھی ناراض ہو گئی ہیں، پتہ نہیں بھائی کو کیا سے کیا لگائیں گی۔ وہ کار ڈرائیور کرتے ہوئے عامر کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ انداز میں بولی۔ بھابھی کا ممکنہ ردعمل اسے سہمائے دے رہا تھا۔ "Will you shut up حبیبہ؟" عامر ایک دم غصے سے بولا۔ کوئی 4 سال قبل ایک بہت بڑی سرمنی ہوئی تھی۔ 300 معزز مہمانوں کی موجودگی میں عامر فیاض نے تمہیں رنگ پہنا کر خود سے منسوب کیا تھا۔ محترمہ شینا خالد بھی اس تقریب بعد سعید میں موجود تھیں۔ وہ تو نہ بھولی ہوں گی، مگر تم بار بار بھول جاتی ہو کہ تم میری منگیتر ہونے والی شریک حیات۔ وہ تمہیں میرے ساتھ آنے جانے پر روکنے والی کون ہوتی ہیں؟ وہ مہارت سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے مخصوص دو ٹوک انداز میں بول رہا تھا۔ حبیبہ تو بس یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ویسے وہ مجھ سے کیوں اتنا خار کھاتی ہیں؟ جب بھی تم سے ملنے آتا ہوں ایک دم سے گارڈ کی طرح تمہارا پہرا دینے لگتی ہیں، نہ چائے نہ خاطر تواضع، چہرے پہ بڑا بڑا سا دفع ہو جاؤ لکھا ہوتا ہے۔ میں صرف تمہارا فیانسی ہی نہیں بلکہ پھپھی ذات بھی ہوں۔ میرے ابا کی بہن کا گھر ہے یہ؟ ذرا سا گردن موڑ کر اس سے پوچھا۔ تم بھابھی کی ناپسندیدگی کی وجہ سے بخوبی واقف ہو۔ خالد بھائی زاریہ باجی سے بچپن سے ہی منسوب تھے، لیکن خالد بھائی کو یونیورسٹی میں شینا بھابھی پسند آ گئی، اور ایسی پسند آئیں کہ اماں ابا کے سامنے ڈٹ گئے کہ شینا کے علاوہ کوئی لڑکی ان کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے، ناراض تو الٹا ہمیں ہونا چاہیے کہ خالد بھائی نے زاریہ باجی سے منگنی ہی نہیں بلکہ ان کا دل اور خالد بھائی کے حوالے سے دیکھے گئے سارے خواب توڑ ڈالے ہیں، مگر ہم نے ایسا کوئی ایشو کریٹ نہیں کیا۔ نصیب کا لکھا جان کر اپنی بہن غیروں میں بیاہ دی، نہ کوئی انا کا مسئلہ اور نہ غیرت کا طوفان۔ وہ ونڈو اسکرین سے نظریں ہٹا کر ذرا سا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بھابھی سمجھتی ہیں کہ ان کی شادی کے وقت ان کے جہیز میں مامی راشدہ نے 100 کیڑے نکالے تھے، ان کے خاندان پر باتیں بنائیں، خالد بھائی کا دل خراب کر کے ان کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی گئی، سو اسی ایک بات کو لے کر وہ نیگیٹو ہو جاتی ہیں۔ گاڑی ایک شاندار کلینک کے سامنے رک گئی۔ مریضوں کا رش تھا، مگر عامر کے دوست ہونے کی وجہ سے انہیں جلد نمبر مل گیا۔
اب یہ میڈیسن ہدایت کے مطابق باقاعدگی سے لینی ہے۔ مجھے 2 دن کے اندر پہلے والی حبیبہ کی مترنم و دلکش آواز سننی ہے، نہ کہ یہ بھاری زکام زدہ اجنبی آواز اور اوپر سے چھینکوں کا تڑکا۔ وہ بے حد اپنائیت سے دھونس بھرے لہجے میں مخاطب ہوا تو حبیبہ مسکرا دی۔ ڈاکٹر سے فارغ ہوتے ہی عامر اسے ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ عامر گھر چلتے ہیں، بہت دیر ہو رہی ہے، وہ سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بے چینی سے بولی۔ ایک خوراک لینے سے اسے خاصا افاقہ محسوس ہو رہا تھا۔ ڈونٹ وری، ڈنر کر کے چلتے ہیں۔ بخار کی تو پھیل تو ہاتھ لگی ہو، ورنہ تو ہر وقت بھابھی نام کی تلوار تمہارے سر پر لٹکتی رہتی ہے۔ انگیجمنٹ پیریڈ کا سارا مزہ کرکرا کر کے رکھ دیا ہے تمہاری اس بے بنیاد خوف نے۔ دنیا میں مجھ سا بے چین وہ مسکین منگیتر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا جو صرف اپنے منگیتر کی کالز پر گزارا کر رہا ہے، اور کال بھی کتنی، کبھی 15 منٹ تو کبھی 5 منٹ۔ ٹھہریے عامر، میں نے واشنگ مشین کا بزر سنا ہے ابھی۔ عامر، مجھے لگ رہا ہے میری ہنڈیا لگ رہی ہے۔ وہ اس کی نقل کر کے اس کے سارے جملے اسی کے انداز میں مہارت سے بول رہا تھا۔ حبیبہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی، بے حد خوبصورت وہ مدھر ہنسی کہ جس سے چہرے کا ایک ایک نقش سج گیا۔ نکاہٹ، سردرد اور طبیعت کا عزم حلل نہ جانے چپکے سے کہاں روپوش ہو گیا۔ دل و دماغ ایک فرحت امیز کیفیت کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ ویٹر کھانا سرو کرنے لگا۔ عامر نے کال ملائی اور بے حد توجہ سے حبیبہ کی سرمئی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جی خالد بھائی، ایکچولی میرے ایک دوست اپنے تھیسس کے حوالے سے چند اردو کلاسیکی ناولز درکار تھے۔ میں ٹھہرا بزنس کا بندہ حبیبہ کو بک شاپ پہ ساتھ لے گیا۔ اسے ٹمپریچر تھا، ساتھ ڈاکٹر سے بھی چیک کروا لیا۔ یہ محبت کرنے والے اگر یوں ہی تحفظ و اعتبار بنانے لگے تو زندگی میں خود پہ نازا ہونے لگتی ہے۔ حبیبہ عامر کی گہری نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے پلیٹ پر جھک گئی۔ اگلا سین پھر یوں ہوا کہ شہزادے کے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ شہزادے نے بہت زور لگایا مگر وہ بولتے بولتے ایک دم چپ ہو گیا۔ سر جھکا کر نیچے دیکھا، سلجوق گہری نیند سو چکا تھا۔ اس نے بے حد آہستگی سے اپنا بازو سلجوق کے سر کے نیچے سے نکالا، اس کے ماتھے پہ بکھرے بال انگلیوں سے ہٹائے اور ماتھے پہ بوسہ دیا۔ مناہل تو کب کی سو چکی تھی، سوتے میں بھی اتنی پیاری لگ رہی تھی جتنی جاگتے میں۔ ویری نوٹی، مسکراتے ہوئے جھک کر مناہل کو بوسہ دیا۔ کمبل درست کر کے اپنے بیڈ پہ آ گیا جو بچوں کے بیڈ سے بازو بھر کے فاصلے پر تھا۔ پاپا، آج اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے، آپ آئیے گا نا؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سلجوق نے اسے بتایا تو ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد بولا، سوری جانو، آنا مشکل ہوگا، مگر پرنسپل سے فون پر بات کر لوں گا، کانٹیکٹ تو میرا رہتا ہے ان سے۔ وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اوکے، ٹیچر نے کہا تھا اگر فادر بزی ہوں تو مما لازمی آنا چاہیے۔ سلجوق نے کہتے ہوئے دودھ کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ علی حسن نے بغور سلجوق کا چہرہ دیکھا۔ دکھ کی ایک لہر نے بے ساختہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دل ایک دم ناشتے سے اچٹ ہو گیا۔ سلجوق نے دودھ پی کر عادتاً زبان ہونٹوں کی گرد پھیری اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بیٹا آپ ٹیچر کو بتا دیتے نا، میرے پاپا ہیں، مما نہیں۔ اس نے بے ساختہ سلجوق کو گلے سے لگا لیا اور نم آنکھوں سے اس کے بالوں پہ لب رکھ دیے۔ اگلا منظر، حبیبہ کی بیسٹ فرینڈ افرا آج مہندی تھی۔ وہ دل لگا کر تیار ہوئی۔ زرد رنگ کی قمیص پہ سبز اور سرخ داغوں کا کام تھا، ساتھ میں فیروزی چوڑیاں، چوڑی دار پاجامہ اور سرخ بڑا سا دوپٹہ۔ لمبے گھنے بالوں کو ڈھیلے ڈھالے پراندے میں قید کیا جس کے سروں پہ بے شمار ننھے ننھے گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں کاجل اور لپ گلوز۔ بھائی سے تو وہ جانے کی اجازت کب سے لے چکی تھی، مسئلہ افرا کے گھر ڈراپ کرنے کا تھا۔ خالد بھائی کی گاڑی سروس کے لیے گئی ہوئی تھی اور رکشہ مین روڈ پہ ہی مل سکتا تھا۔ عامر کو بلا لاؤ،
دل نے چپکے سے صلاح دی مگر دماغ انکاری تھا۔ اوہ بھابھی خواہ روڈ ہو جاتی ہیں اور پھر بلا وجہ مجھے اس کا لیکچر اور بھابھی کی باتیں سننی پڑتی ہیں، مگر جب دل کی مراد آتی ہے تو پاسباں عقل کے سارے مشورے دھرے رہ جاتے ہیں۔ عامر کے ہاتھ میں برتھ ڈے انویٹیشن کارڈ تھا۔ اس کے بھتیجے سمیر کی برتھ ڈے تھی جس کے لیے وہ انہیں مدعو کرنے آیا تھا۔ عامر کو سامنے پا کر اس کے چہرے پہ جو رنگ اترے سو اترے تھے۔ عامر خود اسے محبت سے دیکھنے لگا۔ مجھے افرا کے ہاں چھوڑنا ہے۔ ہاں تو چلو، اس سے بڑھ کر بڑا اور کون سا کام میرے لیے اہم ہو سکتا ہے؟ عامر سنبھالا اور مسکرایا۔ وہ پراعتماد سی اس کے پہلو پر پہلو چلتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مائی گڈنس، اتنی بیوٹی کہاں تھی آج سے پہلے تک؟ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک ہی حلیے میں دیکھا، بے حد رف اور سادہ۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ سیدھا نقاب پڑھوا کے گھر لے جاؤں۔ وہ بے خود سا ذرا سا اس کی طرف جھک کر بولا۔ سنبھال کے عامر۔ ناز سے مسکراتے ہوئے حبیبہ نے ذرا سا ٹوکا۔ یار، جملہ حقوق اپنے نام باضابطہ طور پر کروانے کے بعد دیکھنا تمہیں میری چاہت کے کتنے روپ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ مخمور لہجے میں دھیمے دھیمے اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ عامر کے یہی تیور حبیبہ کا کام تمام کیے دیتے تھے۔ اگلا سین۔ روز تو عصر سے پہلے تک ٹیوٹر سلجوق کو پڑھا کر رخصت ہو جاتا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں ابھی تک پڑھائی جاری تھی۔ آفس سے واپسی تک قصے ایک ناقابل فہم سی بے چینی اور اضطراب گھیرے میں لے لیتے۔ ایک بے نام سا انتظار۔ جو وقت گزرتا تھا یہ کیفیت دو چند ہوتی جاتی۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا بات ہے، ابھی تک ہمارے بیٹے کو چھٹی نہیں دی آپ نے؟ وہ کافی دیر تک اپنے کمرے میں سلجوق کے فری ہونے کا انتظار کرتا رہا، مگر سلجوق کے نہ آنے پر اسے خود ہی لاؤنج میں جانا پڑا۔ جی سلجوق کے مڈ ٹرم ہو رہے ہیں نا، اس لیے ذرا ایکسٹرا ٹائم دینا پڑ رہا ہے۔ نوجوان ٹیوٹر نے متانت سے جواب دیا تو وہ مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلا کر باہر آ گیا۔ مناہل آیا کے ساتھ مصروف تھی۔ اگلے 15 منٹ بعد وہ پارک میں موجود تھا۔ سنگی بینچ خالی تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی اندر مایوسی ترنے لگی تھی۔ اس نے چاروں طرف پارک میں نظر دوڑائی۔ ہر کونا آباد تھا سوائے بینچ کے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں پارک میں چلا آیا ہے، بغیر کسی ارادے و ضرورت کے بچوں کے بغیر، جن کو بہلانے کی خاطر وہ شام کے وقت تھوڑا سا پارک میں انہیں لے آتا۔ آج تو وہ بھی نہیں تھے۔ اس نے واپسی کے ارادے سے قدم بڑھائی تھی کہ وہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ دھیرے دھیرے لنگڑا کر چلتے ہوئے، سرخ میرون شال اچھی طرح جسم پر لپٹی ہوئی تھی، وہ اپنے مخصوص جگہ پر آ کے بیٹھ گئی۔ علی حسن کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل کا ایک کونا چپکے سے آباد ہو گیا ہو۔ ساری کلفت، سارا اضطراب نہ جانے کہاں منہ چھپا کر بھاگ گئے تھے۔ تو کیا تم صرف اس لڑکی کو دیکھنے کی خاطر پارک آنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے؟ دل نے اچانک اس سے سوال کیا اور وہ حیران رہ گیا۔ کیسے مجھے تم مل گئی، قسمت سے آئین آئیگی۔ عامر نے سیڑھی آن کی، گاڑی میں مدھر بول گونج اٹھے۔ سگنل پہ رکتے ہی پھول بیچنے والا لڑکا بھاگ کے آیا۔ عامر نے سارے ہی لے لیے۔ اوف عامر، اتنے سارے پھول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ بس ہاتھوں کے لیے 2 کنگن لے لیتے۔ حبیبہ نزاکت سے ماتھوں پہ انگلیاں ٹکا کر بولی۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، میں تمہیں پور پور پھولوں سے لدا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ گہری نظریں حبیبہ کے حیا آلود چہرے پہ ڈال کے بولا۔ میری محبت اور چاہت ہماری زندگی کو پھولی بڑی رنگیز بنا دے گی۔ ہر لمحہ مہکتا ہوا گزرے گا۔ میں نے غلطی کی تم سے لفٹ لے کے، اچھا تھا رکشے پہ چلی جاتی۔ شدت جذبات سے بے تحاشا سرخ پڑتے چہرے کو تھپاتے ہوئے حبیبہ خفگی سے گھور کر بولی۔ سگنل کھل گیا۔ عامر نے گاڑی آگے بڑھائی۔ اچھا جی، ایسے کیسے چلی جاتی؟ تمہارا یہ خادم خاص یہ ذمہ داری پوری طرح نبھائے گا۔ بس امی کو بھتیجا بھیجتا ہوں خالد بھائی کے سے ڈیٹ لینے کے لیے۔ اب مزید صبر نہیں ہوتا، عامر نے لہک کر حبیبہ کے کان میں جھک کر محبت سے کہا تھا۔ حبیبہ زور سے چیخی۔ عامر سامنے دیکھو، وہ ٹرالر۔ اگلا سین۔ چھٹی کا دن تھا، وہ خوب انجوائے کر رہا تھا۔ سلجوق کے پسندیدہ چائنیز رائس بنائے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کارٹون دیکھے۔
سکینہ بوا کی آمد سے دن مزید پرلطف ہو گیا تھا۔ سکینہ بوا ابو کی فرسٹ کزن تھی۔ قصبے میں علاج معالجے کی تشفیع بخش سہولیات کی عدم دستیابی کی بنا پر وہ شہر کا چکر لگاتی رہتی۔ اس بار ڈاکٹر کے پاس آئیں تو ادھر بھی ملنے آ گئیں۔ بچے تو ماشاءاللہ سے بڑے ہو رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ آئی تھی تو چھوٹی آنی سی تھی، اب تو ماشاءاللہ بولنے لگ گئی ہے۔ کھلونے سے کھیلتی مناہل کو دیکھتے ہوئے بوا محبت بھرے انداز میں بولی، جی بوا، سلجوق تو ماشاءاللہ بہت ہی فرما بردار بچہ ہے، مگر یہ مناہل بہت شرارتی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ چائے کا کپ بوا کو تھماتے ہوئے مسکرا کر بولا، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، کمسن اور انجان، بڑے ہوں گے تو اتنی ہی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی، یہ ذمہ داریاں تم اکیلے نہیں اٹھا پاؤ گے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بوا نے اس کا چہرہ جانچا۔ بچے چاہے جتنے بھی فرما بردار اور نیک طبیعت ہوں، انہیں ماں کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ تمہاری محبت، توجہ بے شک بہت زیادہ ہے، مگر ہزار رہا ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو ایک عورت ہی سمجھ اور حل کر سکتی ہے۔ علی حسن کے لب پہ سختہ بھنج گئے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں بوا، میں انہیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دینے کی توفیق رکھتا ہوں۔ انداز میں قدرے بیگانگی تھی۔ ان دونوں کو تو چلو ماں باپ کا پیار مل رہا ہے، اور تمہیں کیا مل رہا ہے؟ کب تک ایسی سونی زندگی بسر کرتے رہو گے؟ عورت کے وجود سے گھر مکمل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے برسر روزگار ہو، صحت مند ہو، زندگی کی ہر نعمت ہے، تو ایک جیون ساتھی کا انتخاب کرنے میں کیوں تعامل کر رہے ہو؟ بوا اس کے احساسات سے بے خبر ناصحانہ انداز میں بولے جا رہی تھی۔ ابا پلیز، میری زندگی ان بچوں سے مکمل ہے، کسی اور فرد کی ضرورت نہیں ہے۔ میری محبت، توجہ بس انہی کے لیے وقف ہے۔ میں انہیں کسی بھی رشتے کی ناگواری و تلخی سے کوسوں دور رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بول رہا تھا۔ خدا نہ خواستہ، ناگواری و تلخی کیوں؟ میں بھلا کس غیر ذمہ دار اور تنگ دل لڑکی سے شادی کا مشورہ تھوڑی دے رہی ہوں۔ بوا اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر دل سوزی سے بولی، تم کسی اچھی لڑکی سے شادی کرو جو تمہارے دل کو بہلا لے گی۔ اچھی سی لڑکی؟ چائے کے کپ کو بغور دیکھتے ہوئے علی حسن تلخی سے مسکرا دیا۔ اگلا منظر، اسٹیئرنگ پہ دھرے خوبصورت نازک نسوانی ہاتھوں نے گاڑی کو انجانے راستے پر ڈال دیا۔ اے مادام، یہ اچھے بھلے منزل کو جانے راستے چھوڑ کر آپ کس راہ چل دی ہیں؟ علی نے شگفتگی سے ابرش سے پوچھا۔ اوہ، منزل کی طرف جانے والا راستہ وہ نہیں بلکہ یہ ہے، ابرش نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو، مجھے سیدھا سیدھا گھر ڈراپ کر دو، میرے بھائی ویٹ کر رہے ہوں گے۔ علی کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ابرش نے ہنستی چلی گئی۔ توبہ ہے علی، اسکول گوئنگ بچے کی طرح پریشان ہو رہے ہو، جیسے گھر وقت پر نہ پہنچے پھر تمہیں سزا ملے گی۔ تمہارا اسکول جانا بند ہو جائے گا، شاید پاکٹ منی بھی بند ہو جائے۔ ویری فنی۔ ابرش مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ اسٹاپ اٹ ابرش، تمہیں پتہ تو ہے بھائی میرے زیادہ دیر باہر رہنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ اس کے مذاق اڑانے پہ ذرا خفا ہو کر بولا، پھر بھی یار تمہارے بھائی کو سمجھنا چاہیے کہ تم کوئی ننھے بچے نہیں ہو، MBA کے اسٹوڈنٹ ہو، تمہاری بھی سوشل لائف ہے، فرینڈز ہیں جن کو ٹائم دینا پڑتا ہے، کچھ چاہنے والے ہیں۔ بولتے بولتے آخر میں ابرش کا لہجہ دھیما اور گہرا ہو گیا۔ گاڑی ایک بہت شاندار گھر کے سامنے جا رکی، سفید ماربل سے تعمیر شدہ، مکمل پھولوں اور سبزے سے ڈھکا ہوا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ علی کی حیرت فطری تھی۔ ہمارا اور کس کا؟ ابرش گاڑی کی چابی ہوا میں اچھالتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ علی نے ناسمجھی سے بھویں سکوڑ کر پوچھا۔ سمپل، شادی کے بعد ہم دونوں یہاں رہیں گے۔ ڈیڈ مجھے شادی کا گفٹ دے رہے ہیں۔ ابرش بڑا سا منکش بھاری لکڑی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ایک ایک عضو سے ترنگ چھلک رہی تھی۔ جینس کے اوپر سرخ ٹاپ پہنے ہائی ہیل کے ساتھ وہ اعتماد سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ علی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ واٹ ربش! میرا آلریڈی ایک گھر ہے، تمہیں میری دلہن بن کر اسی گھر میں آنا ہے۔ وہ ناگواری سے ایک ایک لفظ جتا کر بولا۔ او نو علی، وہ گھر؟ ابرش نے ناپسندیدگی سے ناک سکوڑ کر کہا۔ ہاں، کیا وہ گھر میرے ابا کی حلال کی کمائی کا بنا ہوا ہے۔ اسی گھر میں مراد بھائی اور میں نے اکٹھے تاحیات رہنا ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ وہ خلاف فطرت نسبتاً بلند آواز میں غصے سے بولا۔
ٹھیک ہے، اس ملک کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ سجاد اشوانی کی اکلوتی بیٹی ابرش سجاد اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ کلاس میں اس کی ٹاپ پوزیشن سے وہ بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ ابرش کی ذہانت، اس کا اعتماد اور مضبوط کردار سب ہی تو اسے بھائے تھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ابرش کو اپنے گھر یا مالی حیثیت کا مذاق اڑانے کا حق دے۔ اس کے ابا ابراہیم حسن ایک ایماندار فرشناس معلم تھے۔ تاحیات تدریسی فرائض انتہائی لگن اور دیانتداری سے انجام دیتے تھے۔ حلال کی کمائی سے ان دونوں بھائیوں کی پرورش کی۔ خودداری اور خود اعتمادی تو اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس لیے تو ابرش نے اپنے گھر پہ ناگواری کا اظہار اسے چبک کی طرح محسوس ہوا۔ او کم آن پرنس، یہ بیڈ روم دیکھو، ان کا انٹیریئر میں نے خود پسند کیا ہے۔ وہ ناز پرور تھی، نازمین تھی، محبوب کی ذرا سی برہمی کے لطیف و نازک جذبات پہ گرا گزرنے لگی تھی، سو اس کا موڈ بحال کرنے کی خاطر موضوع بدل کر بولی۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ گھسا کر عالی نے طویل و عریض بیڈ روم کا جائزہ لیا۔ ہر چیز سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ ادھر بالکنی میں بیٹھ کر ہم چائے پئیں گے۔ ابرش بہت کھلے ماحول کی پروردہ تھی۔ باپ وسیع کاروباری سلطنت کا مالک تو ماں بیوٹی پارلرز کی چین کی چیئرپرسن، مگر اس کی تربیت خالص مذہبی و روایتی ماحول میں ہوئی تھی۔ اماں ابا دونوں مرحوماً صوم و صلات کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ مشرقی روایت کی جی جان سے پاسداری کرنے والے تھے۔ ایسے میں اتنے بڑے گھر میں یوں ابرش کا اسے تنہا کمرے میں لے آنا اس کی سلجھی اور متین طبیعت پہ گرا گزر رہا تھا، سو نرمی سے ابرش سے مخاطب ہوا۔ آئی تھنک کافی وقت ہو چکا ہے، اب چلنا چاہیے۔ اوہ نو، ڈنر نہیں تو چائے تو لازمی پی کر چلتے ہیں، کرم داد بس لانے والا ہوگا۔ ابرش نے مطمئن سی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت عالی کے موبائل پہ کال آ گئی۔ اوہ، مراد بھائی کی کال ہے، آئی تھنک گھر واپسی کا کہتے ہوں گے، عالی نے کہتے ہوئے سیلان کر کے کانوں سے لگایا۔ جی بھائی، بس ایک دوست کے ساتھ کام تھا، ابھی پہنچ رہا ہوں۔ بات کرتے ہوئے ابرش کو چلنے کا اشارہ کر کے بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ یہ مراد حسن کباب میں ہڈی کبھی بھی مجھے خوش نہیں ہونے دے گا۔ ابرش غصے سے مٹھیاں بھینج کر بادل ناخواستہ پیچھے چل دی۔ اگلا منظر، دائیں ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، دایاں کندھا بھی خاصا متاثر ہوا ہے، باقی سر، ہاتھوں اور کمر پہ تھوڑی بہت انجریز ہیں۔ ڈاکٹر نے حبیبہ کی ابتدائی رپورٹ خالد کو پڑھ کر سنائی۔ ان کا دل بے تحاشا دکھ سے بھر گیا۔ میری پیاری بہن کیسے سچ دچ کے دوست کی شادی پر جا رہی تھی اور اب عزو عزو درد میں مبتلا ہے۔ وہ ابدیت سے پٹیوں میں جکڑی حبیبہ پہ جھک گئے۔ وہ مسکن ادویات کے زیر اثر سوئی ہوئی تھی، ٹانگ پہ پلستر چڑھا ہوا تھا۔ عامر کی ڈریسنگ بھی اسی اسپتال میں کی گئی۔ ہائے میرا لار، کیسے خونم خون پڑا ہے۔ ناول کا نام دل میں بستے ہو تم۔ وہ آج بھی وہی بیٹھی تھی جہاں وہ اسے گزشتہ 2 ہفتوں سے دیکھتا چلا آ رہا تھا، سنگی بنچ پہ بالکل سنگ مجسمے کی طرح ساکت و خاموش، کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے۔ پارک میں اس وقت روز کی طرح مرد و زن اور بچوں کی بھیڑ تھی۔ بھنت بھنت کی